السلام علیکم، میرا نام حنزہ بطول ہے اور میرا ٹاپک ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انٹروڈکشن ٹو سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ دور جدید کی شروعات سے بھی پہلے ہی انسانی معاشرے میں عدم مساوات رہی ہے۔ انسانی معاشرہ ہوموجینیس نہیں بلکہ ہیٹروجینیس ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کبھی بھی ہوموجینیس نہیں رہا۔ اکارڈنگ ٹو سمنر کہ تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب طبقاتی یا ذات پات کی نفرت نہ رہی ہو۔ بہت سے ماہرین بشریات نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن آج تک ہر معاشرے میں عدم مساوات ہمیشہ سے موجود ہے۔ جیسا کہ گٹلر کا کہنا ہے کہ عدم مساوات تمام ثقافتوں کی خصوصیت ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر گروہ اور ہر ثقافت میں عدم مساوات کا پھیلاؤ اور عدم مساوات کی شکل میں فرق رہا ہے۔ ہر معاشرے کا دو طریقوں سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، پہلا ذاتی اور دوسرا سماجی۔ مثال کے طور پر جسمانی خصوصیات یعنی کہ عمر اور جنس کی بنیاد پر دو افرادوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ذاتی تفریق ہے، جبکہ کام، مذہب، معاشی حیثیت، ثقافت، مفاد اور سیاسی وجود اور عہدے کی بنیاد پر جو فرق ہے وہ سماجی تفریق ہے، یعنی کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے۔ جب برتری اور کمتری کے جذبات سماجی تفریق سے منسلک ہوتے ہیں تو یہ سماجی سطح بندی یعنی کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو جنم دیتا ہے، جس کے لیے حیاتیاتی اور ثقافتی خصوصیت ذمہ دار ہوتی ہے۔ انسانی معاشرے میں ترقی کے ساتھ ساتھ عدم مساوات بڑھتی چلی گئی اور یہ اعلیٰ اور کمتر میں تقسیم ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن معاشرے میں مختلف سطحوں پر گروپوں اور اراکین کی تقسیم کا کام ہے، اگرچہ یہ کام کی تقسیم اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سماجی اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھا جا سکے اور ہوشیار اور ذہین لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ دو قسم کی سطح بندی ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے، ایک عطا کردہ سطح بندی اور دوسری کمائی گئی سطح بندی۔ اب ہمارے پاس ہے میننگ آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ سماجی استحکام کا تصور 1940 کی دہائی میں وجود میں آیا۔ سماجی استحکام کی اصطلاح ارضیات سے مستعار لی گئی تھی۔ ماہرین ارضیات زمین کو پتھروں کی تہہ کے طور پر دیکھتے تھے جس میں ہر تہہ کی اپنی ساخت ہوتی تھی اور وہ دوسری تہوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس طرح سماجیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ معاشرہ ایک درجہ بندی میں مختلف طبقوں پر مشتمل ہوتا ہے، جہاں سب سے زیادہ مراعات یافتہ افراد سب سے اوپر ہوتے ہیں اور سب سے کم مراعات یافتہ افراد سب نیچے ہوتے ہیں۔ ماہرین سماجیات کا خیال ہے کہ امیروں کے پاس غریبوں کے مطابق بہتر زندگی کے امکانات ہیں، کیونکہ ان کی معیار تعلیم، محفوظ پڑوس، غذائیت سے بھرپور خوراک، صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات، پولیس کی حفاظت، سامان اور خدمات کی وسیع رینج تک رسائی ہے۔ جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر کی اصطلاح زندگی کے امکانات سے مراد اس حد تک ہے کہ افراد کو اہم سماجی وسائل جیسے خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال تک رسائی حاصل ہے۔ مختلف سماجی گروپوں میں ان کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے معاشرے میں وسائل کی کمی ہے۔ معاشرہ لوگوں کو ان کی نسل، ذات، عمر اور جنس کے لحاظ سے بھی ممتاز کرتا ہے۔ اس قسم کی سطح بندی کے نتیجے میں عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ گلوبل سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے نظام میں کسی قوم کی پوزیشن بھی معاشرے میں استحکام کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماج کی طبقاتی تقسیم کے نتیجے میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف ماہرین سماجیات اور نقاد کس طرح درجہ بندی کی تعریف کرتے ہیں۔ سماجی استحکام کی تعریف۔ امریکی ماہر عمرانیات ولیم جے گاڈ کے مطابق سماجی استحکام ایسا نظام ہے جس کے ذریعے وسائل اور انعامات نسل در نسل تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو امریکی ماہرین سماجیات اور مصنف کرس بارکر، سماجی سطح بندی کے مطابق کہتے ہیں کہ مشترکہ سماجی اور اقتصادی حالات کی بنیاد پر افراد کی گروہوں میں درجہ بندی سوشل اسٹریٹیفیکیشن میں شامل ہے۔
سماجی استحکام کی ان تعریفوں کی بنیاد پر ہم ان کی صفات کی فہرست بنا سکتے ہیں۔ سماجی سطح بندی مندرجہ ذیل ہے: طاقت، مراعات یافتہ افراد، وقار، وسائل اور انعامات کی غیر مساوی تقسیم۔ درجہ بندی کے گروپ اس معیار پر مبنی ہیں جن کے ذریعے طاقت، مراعات اور وقار تقسیم کیے جاتے ہیں۔ باہمی تعامل، تعلقات میں اعلیٰ اور ادنیٰ عہدوں کا تصور، سماجی استحکام کے مختلف گروہوں کے درمیان مرحلہ اور سماجی عدم مساوات کا پھیلاؤ۔ یہ ٹاپک ہم نے فنڈامنٹل آف سوشیالوجی اور انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کی بک سے لیا ہے۔ تھینک یو۔